اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 11 اے اور بی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ کل کی کلاس میں ہم نے دعائیں، ثنا، اس کا لفظی ترجمہ، محاورہ ترجمہ اور اسباق سیکھے، اور اس کے ساتھ گرامر میں فعل ماضی میں نصرہ، خلقہ، ذکرہ، ابدا کے ٹیبل کیے۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الاخلاص گرامر میں مزید 4 افعال ضربہ، سامعہ، عالمہ، عاملہ کے ٹیبل دیکھیں گے، اور نکات تعلیم کے ساتھ 16 نئے الفاظ جو قرآن میں تقریباً 2000 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 11 کے ختم تک آپ 131 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 30,797 مرتبہ آئے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کا تعارف یہ ہے کہ یہ ابتدائی مکی سورت ہے۔ نام اس کا اخلاص ہے، یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا ایک عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے، اس کا بہترین جواب یہ سورت ہے۔ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر ہے۔ زندگی میں کیسے لائیں؟ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب یہ سورت ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں سورت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ احد ایک ہے۔ دیکھیں 4 لفظ، تو جس میں 4 یا 4 سے کم جو الفاظ ہیں وہ آیت بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے کالا، اس نے کہا، اور اس کی جمع ہوتا ہے قالو، ان سب نے کہا۔ یہاں پہ کل ہے، حکم، آرڈر۔ احد ایک، اکیلا۔ ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیے اسباق دیکھتے ہیں اس آیت کے۔ اللہ جو ہے ذات میں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا رشتہ دار نہیں کوئی۔ صفات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، غیب نہیں جانتا، مدد نہیں کر سکتا۔ حقوق میں یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے، اور اختیارات میں یعنی حلال و حرام قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے توفیق عطا کر کے میں ان سب میں تجھے یکتا مانوں، اور احتساب کریں کتنی مرتبہ میں نے نفس کی مانی یا شیطان کی مانی۔ پلان نفس اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کا منصوبہ بنائے، اور تبلیغ یہ بات دوسروں کو بتانا۔ وہ علم، آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اسے پڑھ لے ایک بار۔ جی حامد بھائی پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ قل ہو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، ہو وہ، اللہ اس میں جلالہ، احد ایک ہے۔ قل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام۔ دیکھیں الفاظ آدھے رہ گئے، 2 لفظ آ گئے۔
اتنی ہی زیادہ اہمیت ہوگی اس آیت کی۔ اللہ کیا ہے؟ الصمد، بے نیاز ہے۔ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا معرفہ ہے، اور بولتا نہیں آ رہی تو مذکر ہے، اور واحد ہے کیونکہ واو نون یا کی جمع کی علامت نہیں آ رہی ہے۔ تو الصمد کے کیا معنی ہوتا ہے؟ بے نیاز۔ کیا مطلب؟ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یعنی اللہ الصمد کا مطلب ہے سب مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ خود کسی کا محتاج نہیں، اسے صمد کہتے ہیں۔ اسباح کی سائز سے ہمیں یہ ملے اللہ بے نیاز ہے، یعنی اسے نیند نہیں آتی، نہ اسے تھکن ہوتی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے۔ الم، آپ میں سے کوئی اس کا ایک بار ترجمہ کر لے۔ جی حامد کو۔ اللہ الصمد، اللہ اس میں جلالہ، الصمد بے نیاز، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت ہے لم یلد ولم یولد۔ لم نہیں، یلد اس نے کسی کو جنا، و اور لم نہ یولد وہ جنا گیا۔ آئیے اس پہ غور کرتے ہیں۔ لم ایک ایسا لفظ ہے جو کسی لفظ یا فعل کے ساتھ جب جڑ کے آتا ہے تو اس کے ماضی میں منفی کے معنی کر دیتا ہے، یعنی ڈڈ ناٹ۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ ہے لن، یہ جب آتا ہے تو یہ مستقبل میں ناٹ کے معنی کر دیتا ہے، ول ناٹ۔ لم نہیں، یلد اس نے جنا، ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد۔ یہ یلد کے جو ہے حروف تہجی جو بنتے ہیں مادہ کے حروف، ان سے یہ لفظ بنے ہوئے۔ وَلَمْ یولد، تین ٹکڑے، وا اور لم نہ ہی یولد وہ جنا گیا۔ کیا مطلب؟ یلد کے معنی ہوتا ہے اس نے جنا، یہ ایکٹیو وائس ہے، اور یولد جو ہے وہ جنا گیا، یہ پیسیو وائس ہے۔ تو اسباح کی سائز سے یہ ملے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں۔ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں، نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ اللہ کو اس لیے اولاد کی ضرورت ہی نہیں۔ پیغام ہمیں اس آیت سے یہ ملا۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو ان 1.5 کروڑ عیسائیوں تک پہنچائیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد مانتے ہیں۔ تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے اسے دہرائیے الم۔ جی سسٹر لال، آپ نے پچھلی دفعہ انمیوٹ کیا تھا، آپ دہرا دیجیے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا۔ جزاک۔ آخری آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ وَلَمْ يَكُنْ، یہ تین ٹکڑے ہیں، وا اور لم نہیں، یکن ہے، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو دو ٹکڑے، لا اور ہو۔ لا کے معنی لیے، ہو لیکن اس کے دوسرے معنی اس کا، اس کے لیے آتے ہیں، جیسے لکم دینکم ولی دین میں۔ کفو یہ خاص لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے ہمسری، برابری۔ یہ جب ہم رشتہ کرتے ہیں تو کفو کا خیال رکھتے ہیں، یعنی لڑکی کا خاندان اور لڑکے کا خاندان ہم پلہ ہوں، ہم وزن ہوں۔ احد کوئی، اس سے پہلے ہم نے احد کے معنی
سیکھے تھے ایک، پچھلے یعنی شروع میں ہم نے احد ایک، اور یہاں پہ کیا احد کوئی. تو قل هو اللہ احد میں ہم نے کہا احد کے معنی ایک، اور یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ایک کے معنی میں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد میں اس کے معنی ہے کوئی، یعنی منفی معنوں میں ہے، کوئی نہیں ہے. تو آئیے اس آیت کے اسباق دیکھتے ہیں. اللہ کی عظمت ایسی کہ کوئی دور دور تک بھی نظر نہ آئے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، اور نہ اختیارات میں. سوچئے کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ کسی اور سے امید ہے؟ کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں؟ دعا کیجئے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جائے، یعنی میری حفاظت فرما اور میری ضرورتوں کو پورا کر دے. علم آپ کی باری ہے، آپ پلیز انمیوٹ کر کے اس کو دہرا دیجیے. ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن اور نہیں ہے لہو اس کا کفوا ہمسر احد کوئی، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. جزاک اللہ، اللہ میں انکریز ان یور نالج. محبت سے بار بار پڑھیے. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ اس سورت کو ہر نماز میں پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو فرمایا مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. اگر ہمیں بھی اس سورت سے محبت ہو جائے، کیسے؟ جیسے آپ کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو آپ کیسے متاثر ہوتے ہیں؟ تو محبت سے بار بار پڑھیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں. معاف کرنے والا، ضرورت پوری کرنے والا، محبت سے خیال رکھنے والا، اسماء حسنہ اللہ کے 99 نام ہے، ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہوگا. شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجیے اور اللہ کا شکر کیجیے کہ اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے اور کیسا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر خدا نخواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں جو ہے خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا رہتا یا پریشان رہتا. اس لیے کوشش کیجیے کہ توحید کی صورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھر اس ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا پلان بھی بنائیے. تو چلتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ دوم گرامر کی کلاس میں خوش آمدید. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم دربا، سامیہ، عالمہ اور عاملہ کے ٹیبل بنانا سیکھیں گے. لیکن بھائی ٹی پی آئی اس سے پہلے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کا مطلب ہے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. کیا مطلب؟ مقصد یہ کہ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں اور حصوں کو استعمال کرتے ہوئے، تمام اعضاء، کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا استعمال کرتے ہوئے کسی ساتھی کے ساتھ مل کے گرامر سیکھیے. عربی میں الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اسم، جو یا تو کسی جگہ یا کسی کا نام ہوتا ہے جیسے کتاب اور مکہ، یا پھر صفت ہوتی ہے عربی میں جیسے مسلم، مومن. اور پہچان یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جو الف لام سے شروع ہو اسم، اور اگر الف لام نہ ہو آخر میں 2 پیش ہوں، یا 2 پیش بھی نہ ہو تو 2 زبر ہوں، یا پھر آخر میں 2 زیر ہوں، وہ بھی اسم ہوتا ہے. یا پھر جمع کا ہو تو اس کے آخر میں واو نون، یا نون، یا پھر الف تاء ہے، وہ بھی اسم کی نشانی ہے. دوسرا کلمہ یا لفظ ہوتا ہے فعل. ہم نے الحمدللہ فعل پڑھنا شروع کر دیا ہے. ایسا کلمہ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. 3 زمانے ہوتے ہیں نا، حال، ماضی، مستقبل. ان میں سے کوئی بھی زمانہ آ جائے تو پھر وہ فعل ہوگا. اگر زمانہ نہیں ہے پھر فعل نہیں ہے، پھر وہ مصدر. مثلا فتح ہم نے پڑھ لیا نا، ماضی کا زمانہ. اور یعملون یہ ہم
آنے والی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے مستقبل کا اور جو ہے حال کا زمانہ ہے۔ ہر تیسرا کلمہ ایسا ہوتا ہے جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعلوں کو ملائے، یا پھر جو اسم اور فعل کے علاوہ کوئی بھی لفظ ہو وہ جو ہے حرف ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے 7 حرف جارہ اور 2 اسم پڑھے تھے، کون سے؟ لی، من، عن، بی، فی، اعلی، الا، ما اور اندا، یہ سب حرف کی طرح کام کرتے ہیں، لیکن ان میں پہلے 7 جو ہیں حرف جارہ ہوتے ہیں اور ما اور اندا جو ہے وہ اسم ہے۔ پھر ہم نے ضمائر کے ٹیبل کو اسموں کے ساتھ بنایا، مثلا کتابہ، اس کی کتاب، کتابہم، ان سب کی کتاب۔ پھر حرف سے جوڑا، منہ، اس سے، منہم، ان سب سے۔ اور پھر اسی طرح ہم نے کتابوں کا، آپ کی کتاب، کتابی، میری کتاب، اور حرف کے ساتھ جوڑا تو ہم نے کہا من کا، آپ سے، منی، مجھ سے۔ اور جب ہم نے کتابکم کہا، آپ سب کی کتاب، کتابنا، ہماری کتاب، اور یہاں ہم نے کہا منکم، آپ سب سے، منا، ہم سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہو، ہم، کا، ای، کم، نہ، یہ فعل سے بھی جڑتے ہیں اور حرف سے بھی جڑتے ہیں، اور فعل کے اندر بھی ہوتے ہیں، جیسے فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا۔ آئیے فعل کی طرف چلتے ہیں۔ فعل کی تعریف کے مطابق عربی زبان میں کم سے کم 3 حروف سے مل کے فعل بنتا ہے، جیسے فاعل، فاتحہ، نون صاد را، نون داد را، سوری، نون صاد را اور داد را با۔ اب یہ کیا ہے؟ 3 حرف ہیں، جب یہ آپس میں مل جائیں گے تو فعل بن جائے گا۔ فعل کی 3 قسمیں ہوتے ہیں، فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے، فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا۔ فعل ماضی جو ہو گیا یہ ہم نے شروع کیا تھا اور یہ ہمارا بنیادی ٹیبل تھا۔ فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا۔ آپ میں سے کوئی ایک بار اس کو دہرا دے پھر آگے چلیں۔ جی حامد بھائی۔ فعلا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جی جبیدہ بہن، آپ بھی دہرا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جی شاہدہ، آپ بھی کرا دیجیے بہن۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جزاک اللہ۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوال جواب کریں، حل فعلا، کیا اس نے کیا، تو اس کا جواب کیا ممکن ہوگا؟ نام نعم فعلا، ہم، فعلا یعنی جو سوال ہے وہی جواب ہے، صرف فرق یہ سوال میں جو ہے حل تھا، جواب میں اس کی جگہ نام۔ اگر یہ حل فعلو، کیا ان سب نے کیا، اب کیا نعم فعلا نام نام فعلو، نعم فعلو، فعلو ہاں یہی ہوگا سوال بھی، یہی جواب، صرف حل ہٹا کے نام لگا دیں گے۔ نام فعلا، نام فعلو، حل فعلو، نام فعلو۔ لیکن اگر سوال یوں ہے حل فعلتا، اب اس میں تبدیلی ہونے کا جو ہے وہ تو کی طرف، نام فالتو تو، نام فعل، اور اگر وہ حل فعلتم تو جواب میں نعم نام فالنا، سے بدل جائے گا، نام فعلنا۔ ہم نے دیکھا تھا خیرون ایک لفظ 2 پیش والا ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کیا، اچھائی، بلائی وغیرہ۔ یہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، ڈوور ہے، اصلی حالت میں ہے، اور جب اس پہ 2 زبر آ جاتے ہیں تو یہ بدلی ہوئی حالت ہے، یہ کیا ہے، مفعولی حالت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بلکہ آپ میں سے 2 جو ہے کوئی مل کے یہ کرا دیں۔
جی جبیدہ بہن آپ سوال کیجئے، کوئی اور بہن ان کو جواب دے دے. شاہدہ، ہاں جی شاہدہ آپ انہیں جواب دیجئے، آپ دونوں بہنیں مل کے کریں اسے. هل فعل خيرا؟ جی سسٹر شاہدہ جواب دیجئے. نعم فعل خیرن. چلیں بہن آگے چلیں. جی. هل فعل خيرا؟ نعم فعلوا خیر. هل فعلت خيرا؟ نعم فعلت خیر. هل فعلتم خيرا؟ نعم فعلنا خیر. ابھی آپ جی سوال کیجئے، میں آپ کو جواب دوں گا. بولیے. میں سوال کروں گی. جی جی ابھی میں نے سوال ہی کی تھی نا سر. هل فعل خيرا تو آپ نے جواب دیتے نا مجھے. چلیں میں سوال کر دیتا ہوں. هل فعل خیر. نعم فعل خيرا. هل فعل خیر. نعم فعل خيرا. هل فعلت خیر. نعم فعلت خيرا. هل فعلتم خیر. نعم فعلنا خيرا. ہم نے کل اور پرسوں 2 دن یہ دیکھا کہ اگر 3 حرف جیسے فا عین لام ہیں، اگر انہیں ہم جوڑ دیں تو ایک فعل بن جاتا ہے فعلا، اس نے کیا. اور اگر اس کے ساتھ آخر میں واو الف جوڑ دیں تو یہ بنتا ہے فعلو، ان سب نے کیا. اور اگر اس کے آخر میں تا زبر کے ساتھ جوڑ دیں بن جاتا ہے فعلتا، آپ ایک مذکر نے کیا. اگر اس کے ساتھ تا کے ساتھ پیش جوڑ دیں فعلتو تو میں نے ایک مذکر نے کیا یا ایک مونس نے کیا، کیونکہ فعلتو مذکر مونس دونوں کے لیے ہوتا ہے. فعلتم تم سب جو ہے مذکر نے کیا. فعلنا ہم مذکر یا مونس اس کا فرق نہیں ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آج جو ہے ہم جو سیٹ پڑھیں گے اس میں پہلا ہے فعل ضربا، اس نے مارا. سامیا اس نے سنا. عالمہ اس نے جانا. عاملہ اس نے عمل کیا. اچھا ایک بات یاد رکھیے، یہ جو ضرب ہے یہ مثال بن کے بھی آتا ہے. مثلا ضربہ کا معنی تو ہے مارنا، لیکن اگر اس کے ساتھ آ جائے ضربہ مثلا تو پھر یہ محاورہ بن جاتا ہے، اس نے مثال بیان کی. یہ تو نہیں کہیں گے اس نے مثال ماری، ہم کہیں گے اس نے مثال بیان کی. تو آئیے ضربہ کا ٹیبل بناتے ہیں. ضربہ اس نے مارا. ضربو ان سب نے مارا. اپنی جگہ جو ہے وہ اسے 3 بار اردو میں دہرائیے. اوکے اوکے. ضربہ اس نے مارا. ضربو ان سب نے مارا. 3 بار اردو میں. ضربہ ضربو. ضربہ ضربو. ضربہ ضربو. اگلا دیکھیں. ضربتا آپ نے مارا. ضربتو میں نے مارا. ضربتا ضربتو. ضربتا ضربتو. ضربتا ضربتو. ضربتا آپ نے مارا. ضربتو میں نے مارا. ضربتم آپ سب نے مارا. ضربنا ہم نے مارا. 3 بار تمہیں دہرائیں گے بغیر ترجمے کے. ضربتم ضربنا. ضربتم ضربنا. ضربتم ضربنا. ضربتم آپ سب نے مارا. ضربنا. اب پورا ٹیبل ترجمے کے ساتھ دہرائیں گے. ضربا اس نے مارا. ضربو ان سب نے مارا. ضربتا آپ نے مارا. ضربتو میں نے مارا. ضربتم آپ سب نے مارا. ضربنا ہم سب نے مارا. تو جی سسٹر شاہدہ فضل آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ جو اسے دہرا دیجیے ٹیبل کو. جی سر. ضربا اس نے مارا. ضربو ان سب نے مارا. ضربتا آپ نے مارا. ضربتو میں نے مارا. ضربتم آپ سب نے مارا. ضربنا ہم سب نے مارا. جی زبیدہ بہن آپ بھی دہرا دیجیے. اس نے مارا. ضربو سب نے مارا. ضربتا آپ نے مارا. ضربتو میں نے مارا. ضربتو آپ سب نے مارا. ضربنا ہم. جی حامد بھائی آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ بھی دہرا دیجیے. ضربا اس نے مارا. ضربو ان سب نے مارا. ضربتا آپ نے مارا. ضربتو میں نے مارا. ضربتم آپ سب نے مارا. ضربنا ہم سب نے مارا. مریم آپ نے بھی انمیوٹ کیا تھا بہن، آپ بھی دہرا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضربا اس نے مارا.
ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم نے مارا، ہم سب نے مارا، اور مونس کے کیا ہے؟ تا لگا دیں گے، ضرب- اس ضربت ٹھیک ہے. تو آئیے اس کا عربی بول چال کا حصہ دیکھتے ہیں. حل دربا، کیا اس نے مارا؟ اب مارنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس ما کا دربا، ہاں نفی میں دیں گے، کہیں گے ما دربا اس نے نہیں مارا. ماضی میم سے شروع ہوتا ہے، اس کے نفی کے لیے ما لے آتے ہیں، ما دربا اس نے نہیں ما مارا. دربا، حل دربو، کیا ان سب نے مارا؟ تو اب کیا ہوگا؟ ما دربو، ما دربو ان سب نے نہیں مارا. حل دربتا، کیا آپ نے مارا؟ ما دربتو، ما دربتم میں نے نہیں مارا. حل ضربو دربتم، کیا آپ سب نے مارا؟ ما ما ضربنا دربنا، ما دربنا سب نے نہیں مارا. اب ایک لفظ ہے زیدن، دو پیش کے ساتھ، یہ اس کی اصل حالت ہے، فائلی حالت ہے، اسے کہتے ہیں ڈوور، انگلش میں کہتے ہیں سبجیکٹ. جب اس کے دو پیش دو زبر سے بدل جائیں تو یہ بن جاتا ہے زیدن یا زیدن. یہ جو ہے یہ اس کی مفعولی حالت ہے، تبدیل شدہ حالت ہے، اسے کہتے ہیں آبجیکٹ. تو یہ جو آبجیکٹ ہے اسے آئیے جملے میں استعمال کریں گے. حل دربا زیدہ، تو جواب کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، صرف حل کو ہٹا دیں گے، ہم کہیں گے ما دربا زیدہ، اور حل کی جگہ ما کا لفظ لگا دیا. حل دربو زیدہ، تو اب یہی ہے، حل ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ یہاں اب ماں کا لفظ لگا دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ ما دربو زیدہ. اور اگر کہیں حل دربتا زیدہ، کیا تو نے زید کو مارا؟ تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں اب مانتا کہ میں نے مارا، بچہ رو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں خود ہی رو رہا ما ہے، ضربتو زیدہ، تو کہیں گے ما دربتو زیدہ. اور اگر یہ پوچھا جائے حل دربتم زیدہ، کیا تم سب نے مارا ہے زید کو؟ تو ما ضربنا زیدہ، تو سب کہیں گے ما دربنا زیدہ. تو پھر کیوں رو رہا ہے؟ خود ہی رو رہا ہے. آئیے، سمع اس نے سنا، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ جب سے رکوع سے اٹھتے ہیں نا تو قیام کی طرف آتے ہوئے یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یا ربنا لک. تو یہ ہمارا فعل تھا، فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعل. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، رن وے پہ سے جہاز اڑتا ہے اور جیسے اڑ جاتا ہے تو آپ کو صرف اس کا پچھلا حصہ دم تیل نظر آتا ہے. اسی طرح ماضی جو ہے وہ گزر گیا تو اس کا فعل کا پچھلا آخری حصہ جو ہے، جو یہ تیل ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فعل کون کر رہا تھا. وا تا تو تم نا تا ساکن بتاتے ہیں کہ کون فعل کر رہا تھا. تو آئیے چلتے ہیں. سامیہ اس نے سنا، سامیو سب نے سنا، سامیہ سامیو، سامیہ سامیو، سامیہ سامیو، سامیہ اس نے سنا، سامیو سب نے سنا. سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتا سمیتو، سمیتا سمیتو، سمیتا سمیتو، سمیتا آپ نے سنا، سمیتم میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم نے سنا، سمیتم سمینا، سمیتم سمینا، سمیتم سمینا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم نے سنا. تو پورا ٹیبل سامیہ اس نے سنا، سامیو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتم میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. جی سسٹر شاہدہ آپ جو ہے انمیوٹ کر کے اسے دہرا دیجئے. جی سر. سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. جی مریم آپ بھی بہن اسے دہرا دو. سمیعنا اس نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، سمیعتا آپ نے سنا، سمیعتو میں نے سنا، سمیعتم آپ سب نے سنا، سمیعنا ہم نے سنا، ہم سب نے سنا. یہ جو پہلا صیغہ ہے یہ کیا ہے؟ ٹیبل کا پہلا صیغہ کیا ہے، یعنی پہلا لفظ کیا لکھا ہوا ہے ٹیبل میں؟ سمیع، سامیہ، سمینا نہیں یہ سامیہ ہے. تو چلیں جی. سمیع ہاں
चलें जुबैदा बहन आप भी दोहरा दो। समिया उसने सुना, समिअहु उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना। गुड जी। ब्रदर हामिद आपने अनम्यूट किया था, आप भी प्लीज दोहरा लीजिए। समया उसने सुना, समयहु उन सब ने सुना, समयता आपने सुना, समयतु आप मैंने सुना, समय तुम आप सब ने सुना, समयना हम सब ने सुना। और मोनिस के लिए क्या होगा? ता साकिन लगा देंगे, सामिअत उस। समयत उस औरत ने सुना। तो आइए, हल सामिया क्या उसने सुना? तो यही नाम जवाब सम होगा। नाम नाम समया समिया, नाम सामिया, जी हाँ उसने सुना। हल सामिऊ क्या उन सब ने सुना? नाम नाम समयहु समी, उन सब ने सुना। हल समीता क्या आपने सुना? नाम समयतु नाम समी तू, हल समीतुम क्या आप सब ने सुना? नाम 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 समी समयना। समी, हाँ Good. अब देखें एक लफ्ज है कुरान, जब अलिफ लाम लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अल कुरानु। ये जो है असल हालत है क्योंकि इस पे पेश आ रही है और ये डूअर है, फाइल है। लेकिन जब ये बदलता है पेश से जबर में, ये हो जाता है अल कुरान, ये मफूली हालत में आ जाता है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे होता है। इस ऑब्जेक्ट पे आइए जुमला बनाते हैं। हल सामी अल कुरान क्या उसने कुरान सुना? नाम सामी अल कुरान। नाम समया कुराना। हल सामिउल कुरान क्या जवाब होगा? नाम नाम समयउल कुराना। हल समीत अल कुरान। नाम समयतुल कुराना। नाम समे तू, समेतुमुल कुरान। नाम नाम समे नल समयना कुरान, कुराना। नाम समेनल कुरान। जी, तो आइए देखते हैं। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना। तीन बात दोहराएंगे। आलिमा, आलिमू, आलिमा, आलिमून, आलिमा, आलिमू। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना। नाम समय है ये नाम समीना कहाँ से आ गया भाई? हम तो आलिमा का टेबल कर। आलिमता आपने जाना, आलिम तू मैंने जाना। तीन बार दोहराएंगे। आलिमता, आलिम तू, आलिमता, आलिम तू, आलिमता, आलिम तू। आलिमता आपने जाना, आलिम तू मैंने जाना। आलिम तुम आप सब ने जाना, आलिम ना हम सब ने जाना। आलिम तुम, आलिम ना, आलिम तुम, आलिम ना, आलिम तुम आप सब ने जाना, आलिम ना हमने जाना। और मोनिस के लिए ता साकिन लगा दें, क्या होगा? आलिमत उस मोनिस ने जाना। तो आइए पूरे टेबल को तर्जमे के साथ दोहराएं। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिम ता आपने जाना, आलिम तुम मैंने जाना, आलिम तुम आप सब ने जाना, आलिम ना हम सब ने जाना, आलिमत उस औरत ने जाना। जी आप लोग भी बारी बारी कर लीजिए इसे। जी शायदा आप दोहराइए। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमत आपने जाना, आलिम तू मैंने जाना, आलिम तुम आप सब ने जाना, आलिम ना हम सब ने जाना, आलिमत उस औरत ने जाना। अगर ये अलीमत है तो आपने तीसरे को भी अलीमत पढ़ा। आलिमता आपने जाना। हाँ, ये आपने जो है इसे भी अलीमत कहा। तो ये जबर है, इसको याद रखिए। जब तक जबर नहीं कहेंगे ये मोनिस का सीगा बन जाएगा, अलीमत। तो चलें जी, फिजा अब अनम्यूट करके टेबल कराइए भाई, अलीमा का टेबल कराना। जी सर। आलिमा उसने जाना, आलिम उन सब ने जाना, अलिम ता आपने जाना, अलिम तो मैंने जाना, अलिम तुम आप सबने जाना, अलिम ना हम सब ने जाना, अलिम अलीमत, अलीमत उस औरत ने जाना, उस उस औरत ने जाना। अच्छा, अगर मैं ये कहूं आलिमा ये जो है वाहिद है, तो इसकी जमा क्या होती है? अलिमो अगर ये आलिम, अलीमा वाहिद है तो इसकी जमा क्या हो?
आलिम तुम, अलिमतुम, और अगर ये अलीम तो वाहिद है तो इसकी जमा क्या होगी? अलिमना, आलिमा, आलिमा नहीं होगा, आलिमा, अलिमना, अलिमना, अलीम ना, ना अलिम, लगाएंगे तो जमा की आवाज आएगी। तो आइए चलते हैं, अगला टेबल है आमिला, उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया। 3 बार हम दोहराएंगे इसे अरबी में, आमिला आमिलू, आमिला आमिलू, आमिला आमिलू। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया। आमिलता आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया। 3 बार अरबी में दोहराए, आमिलता आमिलतु, आमिलता आमिलतु, आमिलता आमिलतु। आमिलता आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया। आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिल ना हम सब ने। 3 बार, आमिल तुम, आमिल ना, आमिल तुम, आमिल ना, आमिल तुम, आमिल ना, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिल ना सब ने। अब 3 बार तो, आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिल ना हम सब ने। और मोन्नेस के लिए क्या आएगा भाई? जी, आमिलत, ये जो लफ्ज आमिला है ना, इसको पढ़ेंगे आमी लत, और इसके साथ लत, ता लगा देंगे तो ये हो जाएगा आमिला, आमी लत। ये आमिला से आमी लत, यही लफ्ज है, इसके साथ ता का प्रोनाउंस कर देंगे। तो अब आपकी बारी है, दुराई जी, शाहिदा आप जो है दोहरा दीजिए इसे एक बार। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलत आपने अमल किया, फिर आमिल आमिलत, तू नहीं नहीं नहीं, मैंने ठहर अमल, ठहर जाओ ठहर जाओ, आमिलता, आपकी ये पक्की जी, गलती है। फिर आमिलत करके गई हो इसे। अल्लाह अकबर। आमिल आमिल सॉरी, आमिलता आपने अमल किया, इसको 3 दफा आमिल तू दोहराओ, 3 मैंने, दफा दोहराओ, 3 दफा दोहराओ, क्योंकि ये आप बार आमिलता, बार यही भूल रही हो। आमिलता, हम्म, आमिलता, आमिलता हाँ, आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिल ना हम सब ने अमल किया, आमिलत उस औरत ने अमल किया। आप इसे ऐसा कीजिएगा, इस टेबल को लिखें, 3 दफा लिखें। जी सर, और अगर हर जी सर, दफा आप अमिलता लिख लेते हैं फिर ठीक है, नहीं है तो फिर समझ लें अभी तक जहन में जो है कहीं पे वो जो है उलझन है कि अमिलता और अमिलत में आप फर्क नहीं कर पा रही हैं। तेजी जी में सर, उसे अमिलत कहा जाते हैं, क्योंकि ये पक्की हो जाएगी गलती अगर अभी इस स्टेज पर आप इसे करेक्ट नहीं करेंगी कि अमिलता और अमिलत का क्या फर्क है। वो अमिलता मुजक्कर के लिए, अमिलत जो है गायब का है, सीगे बदलते हैं, जिन्स का फर्क है। तो आइए चलते हैं जी सवाल। आज हमने पढ़ा था सामिया, ये तो है वाहिद, अगर मैं इसकी जमा बनाना चाहूं तो अब क्या करूं इसके साथ? सामिया तो ये खुद है, इसकी जमा बनानी है, अच्छा, ये फेल है। सामिया, इसकी जमा वाव नून से नहीं बनेगी, ये फेल है, इसकी जमा कैसे बनेगी? वाव अलिफ से बनेगी, सामी वाव अच्छा, अलिफ लगा देंगे सामियू, इसकी जमा वाव नून से नहीं। वाव नून जो है इसम के लिए होता है, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमून मुस्लिमीन, लेकिन जब सामिया या फाला आएगा फिर इसकी जमा वाव अलिफ से बनेगी, नून से नहीं बनेगी। सामिया के साथ अगर मैं ता जबर लगा दूं तो अब क्या बनेगा? बनाए जी लफ्ज, समेता, सामेता, और क्या मतलब है? आपने सुना, आपने या तूने सुना, ठीक है। और सामिया के साथ अगर ता पेश वाला आके जुड़ जाए फिर क्या लफ्ज बनेगा? सामी, समेतु, सामिया तू, समेतु, समेतु, मैंने क्या सुना, मतलब होगा? मैंने मैंने सुना, सुना, मैंने। और अगर सामिया के साथ तुम का लफ्ज आके लग जाए तो फिर क्या लफ्ज बनेगा, सीगा बनेगा? सामिया सामी तुम, तुम, समय तुम, और मतलब उसका सामी क्या होगा? आप सब ने आपने सुना, सुना, और अगर इसके साथ ना का सीगा लगा दें फिर क्या लफ्ज बनेगा? समीना, सामिया मतलब समयना, क्या? हम सब ने, हम हम सब सब ने ने सुना, सुना, अगर इसके साथ ता साकिन आकर जुड़ जाए फिर क्या होगा? सामियात उस और औरत उसका ने सुना। मतलब क्या है? उस औरत ने सुना। उस तो औरत ने इसका सुना, मतलब ये हुआ, असल में हम टेबल नहीं याद कर रहे, हम इनको पक्का कर रहे हैं।
فعلا سے فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعل۔ فتحت سے فتحا سے فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا، فتحت۔ جعل سے جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلت۔ نصر سے نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت۔ خلق سے خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت۔ ذکر سے ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، ذکرت۔ تو عبدہ سے کیا ہوگا؟ آپ لوگ کوشش کیجئے سارے جی عبدا عبدا جی عبدا عبدو، عبد عبدتا، عبدتم، عبدتم، عبدنا، عبدت۔ اور جو ہے اسی طرح جو ہے وہ سامیہ سے یہ لکھا ہوا ہے، آپ عالمہ سے کوشش کیجئے۔ عالمہ عالمہ، عالمو، عاملو، عاملت، پھر عملتا، عاملت، نہیں بھائی عملتو، عاملت نہیں چلے گا یہاں، عمل، عملتا، تا کے اوپر زبر عملتا، کلیئر پڑ گیا ہے۔ عملتو، عملتم، عملنا، عمل، عملت، عاملت، عملت، یہ آخری عاملت ہے، یہ جو ہے عملتا ہے۔ اسی طرح عمل۔ عاملہ ہے، اس سے کوشش کریں۔ عاملہ، عاملو، عملتا، عملتو، عملتم، عملنا، عملت، عملت، عاملت، عملت، عاملت وہ زیر ہے۔ عاملت۔ اب اگر میں آپ کو کہوں شکرا، شکرا سے اس کو جوڑ کے ٹیبل بنائیے، کیا ہوگا؟ شکرا، شکرو، شکرا، شکرو، شکرتا، شکرتا، شکرتو، شکرتو، شکرتم، شکرتم، شکرنا، شکرنا، شکرت۔ شکرت۔ اب کفرو بھی اسی طرح ہے، اس سے بھی یہی صیغے جوڑیے۔ کفرا سے کفرا، کفرا، کفرو، کفرو، کفر، کفرتا، کفرتا، کفرتو، کفرتم، 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 کفرنا، کفرت۔ کفرنا، کفارت۔ اسی طرح ایک فعل ہے رفع، وہ بلند ہوا۔ رفع سے کوشش کیجئے۔ رفع، رفعو، رفتا، رفعتا، رفتو، رفتم، رفعتو، رفرنا، رفعتم، رفرت، رفعنا، رفعت، 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 رفرت، رفعت، رفعت، ٹھیک ہے، رفعت۔ رفعت۔ ایک فعل ہے خالدہ، وہ داخل ہوا، وہ ہمیشہ رہا۔ تو خلدہ، خلدہ، خلدا، خلدو، خلدتا، خلدتا، خلدتو، خلدتا، خلدتم، خلدتو، خلدنا۔ خلدتم، چلے دخلا سے خلدنا، کر، دخلا سے کر، دخلا، دخلا، دخلو، دخلو، دخلتا، دخلتو، دخلتو، دخل، دخلتم، دخلنا، دخلنا۔ دخلت۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے شاہیدہ، شاہیدہ، اس نے گواہی دی، تو شاہیدہ سے جوڑیے۔ شاہدہ، شاہدو، شاہد، شاہدتا، شاہدتا، شاہدتو، شاہدتو، شاہدتم، شاہدنا، 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 شہادت، شاہدت، شاہدت۔ شاہ اور یہ جو ہے شاہدت۔ آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ تین حرفی کوئی بھی فعل آپ کے سامنے آئے آپ انہیں جوڑ سکتے ہیں۔ مثلا ہمارا تیسرا شہر تھا درابا، اب درابا سے ان سب کو جوڑ کے ٹیبل بنائیے۔ دربا، دربتو، دربا، دربتا، دربو، دربتم، دربتا، دربتم، دربتو، دربنا، دربتم، درب۔ دربنا، دربت۔ علیمہ سے، سمیہ سمیہ سے تو یہ بنا اچھا ہوا ہے، آپ علیمہ سے بنائیے۔ عالمہ، عالمو، علیم عالم، علمتا، علمنا، علمتو، علمتم، علیم علمہ، علمت۔ عاملہ سے کوشش کیجئے۔ عمیلہ عملتا، عاملو، عاملو، عاملتا، عملتا، عاملتو، عاملتو، عاملتم، عاملنا، عاملت۔ عاملت۔ جزاک اللہ۔ تو ہم نے آج کا ہے دہرایا فعلا، فعلا میں زبر آئے تو یہ پہلا صیغہ فعلا۔
اگر اس کے ساتھ واو الف لگا دیں تو فعلو، تا لگا دیں تو فعلتا، تو لگا دیں تو فعلتو، تم لگا دیں تو فعلتم، نہ لگا دیں تو فعلنا، اور تا لگا دیں تو فعلت۔ اسی طرح فتحا، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا۔ جعلا سے ہم نے کیا جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلت۔ تو یہ پہلا سیٹ ہو گیا، ہم نے یہ تینوں کر لیے۔ دوسرا سیٹ جو ہے اس میں تھا نصرا۔ نصرا کے ساتھ کیا ہے؟ نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت۔ اب خلق آ گیا، خلقا، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت۔ ذکرا، ذکرا، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، ذکرت۔ ابدا، ابدا، ابدو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا، ابدت۔ یہ دوسرا سیٹ تھا، اس میں 4 ہی تھے، نصرا، خلقا، ابدا، ذکرا، وہ ہم نے بنا لیے۔ تیسرا سیٹ ہم نے پڑھا، اس میں تھا دربا، دربا، دربو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا، دربت۔ سامیہ سے سامیہ، سامیو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا، سمیت۔ علیما، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا، علمت۔ عاملہ، عاملو، عاملتا، عاملتو، عاملتم، عاملنا، عاملت۔ تو یہ تیسرا سیٹ تھا، دربا، سامیہ، عالمہ، عاملہ۔ تو یہ ہمارے 3 سیٹ تھے۔ اب پہلے سیٹ میں ہمارے پاس کیا تھا؟ فعلا، فتح، جعلا۔ تو دوسرے سیٹ میں ہمارے پاس کون سے فعل ہیں جی؟ نصرا، اچھا، نصرا، ضربا، دربا نہیں آتا، ہاں، نصرا، خلقا، ذکرا، عبدا، نصرا، خلقا، ذکرا، عبدا۔ اور تیسرے سیٹ میں کون سے 4 آتے ہیں جی؟ سمیع، عالمہ، عاملہ، دربا، پہلے درب آئے گا، پھر سامیہ، ضرب سمیع پھر عالمہ، عاملہ۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے 11 افعال ہیں۔ الحمدللہ ہم نے آج ان کے ماضی کے ٹیبل پورے کر لیے۔ آئیے میں آپ کو ان کے ماضی کے ٹیبل دہرا دیتا ہوں۔ فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا، فتحت۔ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت۔ جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلت۔ یہ پہلا سیٹ مکمل۔ نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت۔ خلقا، خلقو، جائیے، خلقا، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت۔ ذکرا، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، ذکرت۔ عبدا، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، عبدنا، عبدت۔ یہ دوسرا سیٹ مکمل ہو۔ تیسرے سیٹ میں دربا، دربو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا، دربت۔ سامیہ، سامیہو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا، سمیت۔ علما، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا، عملت۔ عملا، عملو، عملتا، عملتو، عملتم، عملنا، عملت۔ یہ تیسرا سیٹ ہوا۔ تو آئیے، یہ آپ کو کچھ حرف لکھے نظر آ رہے ہیں، ذرا پڑھیے انہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ واو الف، واو نون، یا نون۔ یہ واو جمع کی علامت، الف واو نون یا نون۔ یعنی جس لفظ کے آخر میں یا جس فعل کے آخر میں یہ جمع آئے وہ جمع کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا آئیے،
واو الف جو ہے یہ عموماً فعل کے آخر میں آتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں سب، جیسے آمنو وہ سب ایمان لائے، اعلمو تم سب جان لو، قالو ان سب نے کہا، فعلو ان سب نے کیا، جعلو ان سب نے بنایا، فتحو ان سب نے کھولا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، عبدو ان سب نے عبادت کی، درابو ان سب نے مارا، سامعو ان سب نے سنا، عالمو ان سب نے جانا، عاملو ان سب نے عمل کیا۔ اب یہ دیکھیے یہ کیا ہے، فعلو، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ان سب نے کیا یعنی کام کیا۔ جعلو کیا مطلب ہوگا؟ ان سب نے بنایا۔ فتحو ان سب نے کیا کھولا۔ نصرو کیا مطلب ہوگا؟ اب آپ لوگ ترجمہ کرتے جائیں اس کا۔ ان ان سب سب نے نے مدد کی۔ مدد، خلاقو، ان سب نے ان پیدا سب کیا، نے ذکرو، ان سب نے ذکر ان کیا، سب نے عبدو، ان سب نے ان عبادت سب نے کی، عبادت، ضربو، ان ان سب نے سب نے مارا نہیں مارا، مارا، سمعو، سامعو ان ان سب سب نے سنا، نے عالمو، عالمو ان سب نے ان سب عمل نے کیا، ان سب نے جانا، عاملو۔ ان سب نے عمل کیا، اچھا عالمو اگر یہ واو نون آ جائے یہ بھی جمع کی علامت ہے، جمع کا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے کبھی اسم کے ساتھ اور کبھی فعل دونوں کے ساتھ آتا ہے، اور اس کا نون ہمیشہ جو ہے وہ زبر والا ہوتا ہے۔ جمع کے جب آئے گا تو زبر والا نون ہوگا۔ دیکھیں مسلمون سب اسلام لانے والے، کافرون سب کفر کرنے والے، منافقون سب منافقت کرنے والے، فاعلون سب عمل کرنے والے، فاتحون کیا مطلب ہوگا؟ سب کھولنے والے، سب کھولنے کھولنے والے، والے، المفلحون سب فلاح سب بھلائی اچھائی کرنے کا والے، کام کرنے والے، الفاسقون سب فساد کرنے والے، فسق کرنے والے، صالحون سب اچھے عمل کرنے نیک والے، عمل والے، ظالمون سب ظلم سب کرنے، ظلم کرنے، المومنین تمام ایمان لانے والے، فاعلون سب کام کرنے والے، خالدون سب داخل ہونے والے یا سب ہمیشہ رہنے والے، مشرکون تمام جو ہے مشرک، مفعولون تمام جو ہے وہ متاثر ہونے والے۔ ایک لفظ ہوتا ہے یا نون زبر کے ساتھ، یہ بھی جمع کے لیے ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے سب، جیسے مسلمین سب ایمان لانے والے، کافرین سب کفر کرنے والے، خالدین سب ہمیشہ جو ہے رہنے والے۔ رہنے والے، اب اگر کہیں مومنین تو تمام ایمان لانے والے، ظالمین تمام ظلم کرنے والے، الساجدین تمام سجدہ کرنے والے، الصاغرین تمام چھوٹے، الشاکرین تمام شکر گزار، اجمعین تمام جمع، الخالدین ہمیشہ رہنے والے، الخاسرین ہمیشہ خوش کرنے والے، خاسر خوش خاسر کرنے والے، نقصان، اچھا، الخاسرین تمام نقصان کرنے والے، اچھا، خسارے کرنے والے، صالحین تمام ہمیشہ نیک، نیک کرنے، نیک۔ نیک رہنے والے نا، صالحین۔ اب ہے یہ لفظ اشترو، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اس میں بہت کنفیوژن ہے، فعل ہے سر، فعل ہے کیونکہ اس کے آخر میں واو الف آ رہا ہے اور ماضی کا فعل ہے، جیسے ہوتا ہے جعلہ سے جعلو، فتح سے فتحو، اشترا سے اشترو۔ اچھا آتینا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ فعل نا نے فعل ہے بتایا، کیونکہ نہ آیا، یہ جو نہ آخر میں آیا نا، جیسے فعلنا، جعلنا، فتحنا، سمینا، ذکرنا، آتینا، آتے کے میں نے ہوتا ہے دے نہ ہمیں، ہمیں دے، یہ نہ جو ہے یہ ماضی کے فعل کے۔ عرفو کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اسم فعل حال میں سے کیا ہے؟ فعل ہے سر، واو الف، واو الف آیا، اس سے پتہ چلا ماضی کا فعل ہے، فعلو، جعلو، اشترو، عرفو،
अरफा पहचानना, अरफू उन सब ने पहचाना। अनज़ल अल्लाह ये मुरक्कब है, इसके टुकड़े कीजिए और हर टुकड़े को पहचानिए। जी, अनजला और अल्लाह दो टुकड़े हुए, तो अनजला क्या है, इसम फेल हर्फ में से क्या है? ये फेल है, क्योंकि इसके पहले हरफ और आखिरी पे जो है दोनों पे जबर आ रहे हैं और दरमियान में एक जबर भी आ रहा है, तो ये 4 हरफी होता है। आप QC 4 में आएंगे तो 3 में आएंगे, वहां पढ़ेंगे, तो इसको फिलहाल ये समझ लिए ये फेल है। अब अल्लाह जो है वो इसमें जलाला यानी इसम है, वो हमें पता है। उसके बाद है अत्तूर। ये अत्तूर जो है इसके बारे में क्या ख्याल है? इसम फेल हर्फ में से क्या? इसम है ये, इसम है। अगर अलिफ इसम लाम है ने बताया। तो हमने 4 चीजें बतानी होती है। इसम है, मारफा है क्योंकि मुज़क्कर अलिफ है, लाम, मुजक्कर है और नाफा मारिफ है, है, मुजक्कर है। महीनुन। क्या ख्याल है इसके बारे में? इसम इसम है और नकरा है क्योंकि अलिफ लाम नहीं आ रहा, और या नून है तो जमा का होगा। ठीक है। अल इजला इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम है, क्यों? अलिफ लाम लगा हुआ है। इसम है, अलिफ लाम और लगा। क्या है? मारफा है और वाहिद है और क्या है? मुजक्कर है। व रफाना, जी टुकड़े कीजिए। फेल है, वा, रफा और ना। रफाना में ना जो है वो फेल का हिस्सा बन के आ रहा है, जैसे आतैना में था, जैसे फालना जालना में था, उसी तरह रफाना हमें बुलंद कर, वाह के मानी है, और रफाना ये फेल है। और ना से तो पता, दो हैं नहीं नहीं दो नहीं है, एक ही फेल है। रफाना, वाव को अलग कर दें, वाव हरफ है। जी। रफाना, ना जो है ये तो जमीर है फेल की, और राफा एन 3 हरफ है। रफाना बुलंद करना, रफाना हमें बुलंद कर। तो जैसे आतईना में ये 3 हरफ के साथ ना था, यहाँ भी रफाना में है। ये हमेशा जो है, जो फेल के साथ जो उसका हिस्सा होता है जमीर का, ता तू तुम ना, ये एक्स्ट्रा होता है, 3 हरफ अलहदा होते हैं। उसका टुकड़ा नहीं करेंगे यानी हम। टुकड़ा नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि ये ना जो है ये जमीर है फेल की, और फेल खुद क्या है? वो रा फा एन फेल है। टेबल जी के सर। अंदर आने वाला जो जमीर जुड़ा हुआ होता है उसको अलहदा नहीं करते, लेकिन फेल के जो है रूट लेटर पिछाड़ने के लिए उसको अलहदा करना पड़ता है, पिछाड़ने के लिए कि अच्छा रूट लेटर क्या है। मसलन ये देखें, आतईना, ये ना को अगर हटा दें तो हमजा ता या रूट लेटर हो गए। अरफू, वाव अलिफ को हटा दें, एन राफा रूट लेटर हो गए। इश्तरऊ, वाव अलिफ को हटा दें, ये हमजा जो है ये जायद आया है क्योंकि ये बाब इफ़ाल क्या है, QC3 में सीखेंगे। शीन ता रा जो है इसके जो है रूट लेटर है। इसी तरह जो है ये रफाना था, नून को हटा दें, राफा एन रूट लेटर है। वशरबू, वाव को हटा दें और वाव अलिफ को हटा दें। उशरिबू 4 हरफी है, तो इसका मतलब एक हरफ इसमें ज्यादा है, वो हमजा है शुरू वाला, तो शीन रा बा जो है रूट लेटर है। अदुवन, ये क्या है? इसम फेल हर्फ में से इसम इसम है, क्योंकि 2 जबर आ रहे हैं, तनवीन आ रही है। जब इसम आ रहा है तो हम इसकी 4 बातें बताएंगे। नंबर 1, ये इसम है। नंबर 2, ये नकरा है क्योंकि अलिफ कलाम नहीं है। नंबर 3, ये जो है क्या है? वाहिद है। और और मुजक्कर है। और मुजक्कर है। अच्छा, आपको पता चल गया? मुझे तो नहीं पता चला। वकालती, हाँ जी, इसे पहचाने। फेल। फेल है, क्यों? कल हमने इसकी प्रैक्टिस की थी कि 4 ता होते हैं, एक ता जबर वाला होता है, एक ता पेश वाला होता है, एक ता जो है वो जेर वाला होता है, और एक ता बगैर किसी चीज के होता है जो मुअन्निस गैब का होता है। कल हमने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस की थी। फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलती, फ़अलत। तो यहाँ क्या है? वफ कालती, कालती में ये ता सामने वाली मुअन्निस को जाहिर कर रही है, और ये माजी की फेल की निशानी है। तो आगे चलें, लैसती, ये क्या है? इसम फेल फेल, हर्फ में से क्या है? फेल। फेल है फेल। क्योंकि ता जेर आई है। लैसा जो है एक खास फेल होता है, ये जब आप आएंगे ना QC3 में 4 में, वहां पढ़ेंगे। यहाँ पे अतबाअता,
اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ تا زبر نے فعل ہی ہے۔ بتایا کہ یہ جو ہے سامنے والے کا صیغہ ہے، ماضی کا فعل ہے، اسے ہٹا دیں تو 4 حرف ہیں، حمزہ شروع میں زائد ہے اسے ہٹا دیں تو تا با عین جو ہے وہ ہو گیا، بلکہ الف تا کو ہٹائیں گے کیونکہ اس میں تا جو ہے 2 آ رہے ہیں شد کی وجہ سے، تو الف اور تا کا اس میں اضافہ ہوا۔ فا اولائے کا اس کے ٹکڑے کیجئے اور بتائیے ہر ٹکڑا کیا ہے جی؟ 2 ہوں گے، فا اولائک نے 3 سوری 3 کیوں ہوں گے؟ کون کون سے 3 ہوں گے؟ کہا فا ہو گیا، نہیں سر، فا کو الگ نہیں کرنا، فا فا تو علیحدہ ہوگا، اولائک حرف ہے، یہ ہم نے جوڑا تھا جی نا، واو اور فا کو نہیں جوڑا تھا، وا من جی ہوں فا من ہوں، یہ وہی فا اولائے کا ہو گیا، فا کو علیحدہ کر دیں تو باقی کیا ہے؟ اولائک 2 تو ہو گئے۔ اولائے کا جو ہے یہ یعنی 2 ٹکڑے ہوئے۔ اب یہ جو 2 ٹکڑے ہیں، فا تو حرف ہے، اولائے کا کے بارے میں فیصلہ کریں یہ کیا ہے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے جی؟ اسم وہ اس میں اشارہ ہے، جی بلکہ ہم نے کہا تھا ہاذا ہاؤلائے ذالکا اولائکا، یہ دور کا اس میں اشارہ جمع کا ہے، مذکر کا، اور یہ مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے، دونوں کا اولائکا اولائکا آتا ہے۔ نفسن اسے پہچانے اسم فعل حرف میں سے کیا؟ اسم ہے، اسم ہے کیونکہ 2 پیش تنوین سے پتہ، جب اسم 2 ہے تو ہم نے اس کی 4 باتیں بتانی ہیں۔ واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے۔ مذکر کیسے پتہ چلا؟ سر 2 تنوین سے، جی نہیں، تنوین جو ہے دونوں پہ آتی ہے، مذکر پہ بھی آتی ہے، مؤنث پہ بھی آتی ہے۔ جی کوئی بتائے گا یہ کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ نفسن جی، مذکر یا مؤنث؟ یس یہ مؤنث ہے۔ ہم نے 16 ایسے الفاظ سیکھنے ہیں جو قرآن میں آتے ہیں اور ان پہ مؤنث کی علامت نہیں ہوتی اور وہ مؤنث ہوتے ہیں، ان میں سے 3-4 ہم نے سیکھ لیے، مثلا سماؤن، اردن، نارن، جہنم، اور یہ آ گیا نفسن۔ نفس جو ہے یہ بھی مؤنث ہوتا ہے، عربی میں مؤنث ہے، اردو میں بھی مؤنث ہے، جان نکلتی ہے، کبھی جان نکلتا سنا ہے؟ اس نے میری جان نکال لی، جان نکالا کبھی کہا ہے؟ نہیں۔ اردو میں بھی یہ جو ہے نفس جو ہے مؤنث ہی ہوتا ہے، اس کے معنی جو ہوتے ہیں جان وہ بھی مؤنث کے ہوتے ہیں، تو نفس جو ہے عربی میں بھی مؤنث ہے۔ والعاکفین جی ٹکڑے کیجئے پھر ہر ایک کو پہچانے۔ وا تو حرف ہو گیا، العاکفین الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے، معرفہ ہے، یا نون سے پتہ چلا جمع ہے اور مذکر کی جمع ہے، کیونکہ واو نون یا نون سے جمع مذکر کی ہوتی ہے، مؤنث کی جو ہے وہ تو الف تا سے ہوتی ہے۔ السجودی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، اسم، الف لام سے پتہ چلتا ہاں اسم ہے، معرفہ ہے اور یہ جمع ہے۔ معرفہ ہے۔ سجدہ جو ہوتا ہے وہ سنگل ہوتا ہے، سجود جو ہے جمع ہے۔ البیتا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، اسم ہے تو کون البیتا سا ہے؟ الف لام معرفہ ہے کیونکہ الف لام آ گیا۔ پھر اگلا ہوگا جی واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے، اور پھر یہ مذکر صحیح ہے یا مؤنث ہے؟ تو اسے ہم مذکر سمجھیں گے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے۔ وَاتَّخَذُوا پہچان، پہلے تو ٹکڑے کیجئے، واہ کو علیحدہ کر رہے ہیں، اتخذو کو پہچانے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے، واو فعل ہے الف کیونکہ ہے۔ واو الف آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے السؤال الضالین کا معنی کیا ہوگا؟ الضالین بھٹکے ہوئے۔ بھٹکے ہوئے، الفلاح کا کیا معنی ہوگا؟ کامیابی، کامیابی، آتینا کا کیا مطلب ہے؟ دے ہم ہمیں، دیتے ہیں، دے ہمیں۔ توحید کا تصور پیش کرنے کے لیے کون سی مختصر صورت ہے؟ الکافرون، الناس، اخلاص، الفلق، الاخلاص؟ سورۃ الناس، نہیں، سورت الف لام، اخلاص ہے جو آج ہم نے پڑھی تھی کہ یہ بہترین صورت ہے تصور توحید کے لیے۔ توحید کے اہم پہلو کیا ہوتے ہیں؟ ذات، حقوق، صفات، طاقت، ABCD چاروں چاروں ہی ہیں۔
اگر میں شیطان کی سنتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، اس سے نفرت کرتا ہوں، اس کے خلاف ہوں، اس پر کنٹرول رکھتا ہوں، ABCD۔ اگر میں شیطان کی سنتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں۔ الصمد کا مطلب ہے عظمت سے بھرپور، بزرگی، بے نیاز، جس کی تعریف کی جائے، ABCD۔ سی بے نیاز۔ بنیاد لم یلد کے معنی بتائیے۔ وہ نہیں بناتا ہے، اس نے پیدا نہیں کیا۔ وہ نہیں جنتا ہے، اس نے نہیں جنا، ABCD۔ وہ نہیں جانتا لم کے معنی ہوتے ہیں ڈڈ ناٹ، یعنی ماضی میں نفی۔ تو ماضی میں نفی کیا ہے؟ اس نے نہیں جنا۔ میں نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں کیونکہ یہ ایک چھوٹی سورت ہے، اس سے عقیدہ خالص ہوگا۔ یہ آسان سورت ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کیا ڈی درست؟ انتہائی قرآن کے چاروں ہی برابر۔ درست ہے۔ احد کے 2 معنی ہیں، ایک اور کئی، ایک اور برابر، ایک اور کوئی، ایک اور ہمسر، ABCD۔ احد کے ایک اور کوئی۔ گڈ۔ ہلو ہلو ہلو۔ کفوون کا ترجمہ ہوگا ہمسر، ایک، برابر، کوئی، ABCD۔ برابر۔ ہمسر اور برابر دونوں اس کے ترجمے ہیں۔ وَلَمْ یکن میں کتنے الفاظ ہیں؟ 2، 5، 3، 6۔ 2۔ کیسے؟ وا بھی تو ہے، لم بھی اور یکن بھی ہے، 3 تو یہ چار۔ ہے، 3 ہے۔ تین۔ وا، لم اور یکن ہر ایک علیحدہ ہے۔ سورۃ اخلاص کی محبت نے ایک صحابی کو کیا کر دیا؟ قرآن کا حافظ بنا دیا، حرکات میں پڑھنے پر ابھارا، جنت میں داخل کر دیا۔ مجھے حدیث یاد نہیں، ABCD۔ ہر رکعت میں پڑھنے پر ابھارا اور جنت میں داخل کر دیا۔ من فعلا کے کیا معنی ہے؟ ABCD۔ کیا وہ کر چکا؟ کس نے کیا؟ کون کر رہا ہے؟ وہ کر چکا ہے۔ من فعلا کون کر رہا کس نے کیا؟ من فعلا کس نے کیا؟ جعل اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ نے بنایا، اللہ بنا رہا ہے، اللہ بناتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، ABCD۔ اللہ نے بنایا۔ اللہ نے بنایا۔ خلقت سماوات کے معنی ہوں گے اللہ نے پیدا کیا آسمان، اللہ پیدا کرتا ہے آسمان، اللہ نے پیدا کیے بہت سے آسمان، اللہ پیدا کرتا ہے زمین، ABCD۔ اللہ نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیے بہت سے آسمان، سماوات جمع کا صیغہ ہے۔ حل دربتا کے اردو میں سوری عربی میں ترجمہ وہ جو ہے کیا جواب کیا ہوگا؟ حل دربتا، ماں درب تا جو ہے تو میں بدل جائے گا، ماں دربتو۔ اور ان لوگوں نے نہیں مارا، ABCD۔ وما دربتم وما دربنا، دربتا وما دربو وما دربنا، ABCD۔ وما دربو، سی۔ گڈ۔ سمیع اللہ کے معنی بتائیے۔ ان سب نے سنا اللہ کو، اللہ نے سن لیا، آپ نے سنا اللہ کو، اللہ نے سن لیا۔ اللہ نے سن لیا۔ ترجمہ کیجئے۔ سمینا، اس نے سنا، ہم نے سنا، میں نے سنا، آپ سب نے سنا، ABCD۔ ہم نے سنا۔ میں نے سنا، ہم نے سنا۔ مینا کے لیے جو ہوتا ہے سمیتو ہوتا ہے، یہ ہے نا، جمع کا ہے سمین۔ حل سمیت القرآن، تو کیا عربی میں جواب دیں گے؟ سمیت القرآن، آ بی۔ جو ہے تو میں بدل جاتا ہے، نام سمیت القرآن۔ حل سمیتم الاذان، ABCD، کیا جواب ہوگا؟ نعم سمعنا الاذان۔ گڈ۔ قد علمہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تحقیق اس نے جانا، تحقیق وہ جانے گا، تحقیق وہ جانتا ہے، تحقیق وہ جان رہا ہے، ABCD۔ قد علم، ایک۔ گڈ۔ وعاملہ کا معنی کیا ہوگا؟ اور وہ کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، اس نے کام کیا اور اس نے کام کیا، ABCD۔ بی، وہ کام کرتا ہے، ماضی۔ ماضی ہے اور اس نے کام کیا، واو بھی ہے نا۔ عملنا کا واحد بتائیے۔ عمل تم۔ عمل تا، عمل تو نہیں، تو ٹھیک کہا ہے اس نے، عملنا کا تو عمل ہوگا۔ تو، حل عمیلہ کا عربی میں جواب دیجئے۔ عمل، یہی نعم جواب عملہ، ہوگا، نام عاملہ۔ سی۔ تو آئیے آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ کتاب سے پڑھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم بنا کے بھیجے گئے۔ کیا یہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے وہ ان کے جو ہے اسٹوڈنٹ بنے؟ کیسے؟
ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہے۔ اس کورس کی کتاب کے لیے روزانہ کم سے کم 10 منٹ نکالیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس لیے چوتھا ہم ورک جو ہے کیا ہے، اس کورس کی کتاب کا روزانہ 10 منٹ مطالعہ کرنا اور پھر یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کر دے۔ تو الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک آپ نے اب تک 131 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 30,797 بار آئے ہیں۔ تو یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما کا ورد رکھیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ تو آپ کے اگر کوئی سوال ہے تو پلیز کوئکلی پوچھ لیجیے، کیونکہ ابھی